السلام علیکم فرینڈس، آج میں لے کر کے آئی ہوں ایک بہت ہی پیارے سے آرٹیکل۔ یہ الفاظ کیسے ہو، ایک عام سا سوال یا جذبات کی گہرائی۔ یہ الفاظ بظاہر معمولی اور عام سے لگ سکتے ہیں، لیکن ان میں چھپی گہرائیوں اور جذبات کی دنیا کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہ دو الفاظ انسانی جذبات اور محبت کا وہ روپ ہیں جو شاید کسی بھی بڑے یا لمبے جملے میں بیان نہ ہو سکیں۔ عام طور پر ہم ان الفاظ کو محض ایک رسمی سلام دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقی جذبات اور احساسات تبھی عیاں ہوتے ہیں جب انہیں کسی اپنے سے پوچھا جائے۔ یہ الفاظ محبت اور خیریت کا وہ پیغام ہے جو سیدھے دل تک پہنچتے ہیں اور صرف دو الفاظ میں اپنے پیار اور پرواہ کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے ہو؟ جب کسی نے سوچا ہوگا تو یہ دو الفاظ کسی شاعر، ادیب یا عام انسان کے ذہن میں ایک بار ضرور آئے ہوں گے۔ یہ عام الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی ہوئی محسوسات اور جذبات کا ایک سمندر ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک رسمی سوال نہیں، بلکہ ان کے پیچھے محبت اور چاہت چھپی ہوتی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ ہر انسان ان الفاظ کو اپنی طریقے سے لیتا ہے اور اپنے جذبات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیسے ہو پوچھتی ہے تو یہ صرف سوال نہیں بلکہ فکر ہوتی ہے۔ ایک دوست اپنے پرانے دوست سے یہ پوچھتا ہے تو یہ پرانی یادوں اور اپنائیت کو واپس لے آتا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے رشتے کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ شاید کھو گیا ہو۔ کہنے کو تو یہ صرف دو الفاظ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑے جذبات لاکھوں الفاظ میں بھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کیسے ہو کہتے وقت ہمارا دل جو احساسات سے بھرا ہوتا ہے، وہ زبان ہر ایک چھوٹے سے سوال کی صورت آتا ہے۔ یہ جذبات ہمارے دل کے چھپے ہوئے وہ اثرات ہیں جو ہم کبھی زبان سے ادا نہیں کر پاتے۔ اگر ہم یہ الفاظ اپنے کسی خاص یا دور ہوئے دوست سے پوچھ رہے ہوں تو ان میں محبت، چاہت اور یاد جیسی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو۔ ایک عام سے نظر آنے والے لفظ میں اتنی خاصیت ہو سکتی ہے، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیسے ہو صرف ایک رسمی سوال نہیں بلکہ جذبات سے بھرا پیغام ہے۔ جب کسی انسان سے ان الفاظ کے ساتھ رابطہ قائم کیا جاتا ہے تو اس میں صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ جذبات کا بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے کیسے ہو پوچھتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایک سوال نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کے لیے اپنی چاہت، اپنا لگاؤ اور اپنا پیار بھی چھپا ہوتا ہے۔ یہ اپنے کسی پیارے کو یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں یا تم میرے لیے خاص ہو۔ رشتوں میں یہ الفاظ اور بھی گہرے معنی رکھتے ہیں۔ ماں جب اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کیسے ہو تو وہ صرف اس کے دل کی حالت نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے دعاؤں اور برکتوں کا پیغام ہے۔ ایک دوست جب اپنے دوست سے پوچھتا ہے تو وہ اس میں ان یادوں کو شامل کرتا ہے جو انہوں نے ساتھ گزارے۔ ایک عاشق اپنے محبوب سے کیسے ہو پوچھتا ہے تو وہ صرف ایک رسمی سوال نہیں کرتا بلکہ اپنی محبت اور اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے۔ رشتوں میں یہ الفاظ وہ شاعری ہیں جو زبان پر نہیں لیکن دل میں ہوتی ہیں اور ہمیشہ دل کو چھو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ سوال ہم خود سے بھی تو پوچھتے ہیں، ایک تنہائی کے لمحے میں جب ہم اپنے آپ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں۔ خود سے یہ سوال کرنا ایک خود شناسی ہے جو ہمارے جذبات اور اپنی اصل حالت کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔
اکیلے میں کیسے ہو؟ کہتے وقت ہم اپنے آپ سے سچ بولنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت میں کس حال میں ہیں۔ یہ تنہائی میں پوچھا گیا سوال اپنے آپ کو دوبارہ پانے اور اپنے جذبات کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں اپنا غم، اپنی تنہائی، اپنی خوشیوں اور اپنی نفرت کو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ اور انسانی حالات کے بدلنے پر کیسے ہو کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ کبھی جو الفاظ خوشی کا اظہار تھے، وقت کے ساتھ وہ فکر اور افسوس کا اظہار بن سکتے ہیں۔ بچپن میں جب ہم سے کوئی کیسے ہو پوچھتا تھا تو ہم بس خوشی کے ساتھ جواب دیتے، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان الفاظ کے اثر اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ رشتوں کی پہچان اور محبت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ محبت اور چاہت کے اظہار میں یہ الفاظ سب سے اہم ہیں۔ یہ عاشق اور محبوب کے درمیان وہ جذباتی رشتہ بناتے ہیں جو الفاظ سے پرہیز کرتا ہے لیکن دل سے سمجھا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اور اپنے پیارے کو یہ بتا سکیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب ہیں۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جیسے کسی خوبصورت غزل کا مطلع ہو، ہمیشہ سننے والے کے دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ عشق اور اپنائیت کا اظہار کا وہ طریقہ ہے جو شاید کسی اور انداز سے بیان نہ کیے جا سکیں۔ کیسے ہوں میں چھپی یہ گہرائی ان الفاظ کو چھوٹی سی زندگی میں ایک خوبصورت اور یادوں سے بھرے سفر کا احساس بناتی ہے۔ تو کیسی لگی میری آج کی یہ پیاری سی آرٹیکل؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اور فرینڈس، ایک ریکویسٹ ہے کہ میری بیک گراؤنڈ سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں پلیز انہیں اسکپ کریں، اور کیونکہ آج ریپبلک ڈے ہے تو ہیپی ریپبلک ڈے آپ سب کو، اور اس وجہ سے تھوڑا اور زیادہ شور کی آوازیں آپ کو مل رہی ہوں گی، تو پلیز انہیں اگنور کیجیے گا اور دعا میں شامل رکھیے گا۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں، پھر ملتی ہوں نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔